إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله عز وجل: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. صدق الله وصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین و ناظرین، آج سے ہم بزبان اردو اپنی سلسلہ دین بھلائی ہے اس کی ایک جدید قسم کو شروع کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ہے شعبہ مغالطات. اہل الحاد قرآن کریم اور سنت نبوی کی نصوص کو لیتے ہیں، الفاظ وہی ہوتے ہیں مگر اپنے معانی تبدیل کر کے پھر مسلمان عوام و خواص کو مغالطوں میں ڈالتے ہیں. تو یہ ہمارا ایک سلسلہ ہے مغالطات کا، جس کا عنوان ہے مغالطات القادیانیہ. عربی میں الحمدللہ اس پہ ہمارے کئی لیکچر ہو چکے ہیں. آج سے ہم انشاءاللہ اس سلسلے کا اردو میں بھی اس سلسلے کو شروع کر رہے ہیں. تو اس سلسلے کے 11 مغالطات ہیں ہمارے عربی میں اور 11 ہی اردو میں، مگر آج ہم اس سلسلے کے شروع میں ایک مقدمے پہ گفتگو کریں گے جس پہ ہم ان اہل مغالطات اور اس کے بارے میں مسلمان اہل علم کے کیا فرائض اور واجبات ہیں اسے بیان کریں گے. ہمارا ایمان ہے کہ حضرت نبی خاتم ہادی عالم جناب محمد الرسول اللہ رحمت للعالمین ہیں. وہ پوری انسانیت کے لیے بشیر و نذیر ہیں، اور انہوں نے اپنی امت کو اور بشریت کو زندگی کا ایک جامع نظام اور شامل و کامل شریعت عطا فرمائی ہے، جس کے افصاح و تبیین کا اور بیان کرنے کا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا حق ادا کر دیا. اس میں کسی چیز کو مخفی نہیں رکھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی اس امانت کو اس طرح ادا کیا کہ اس شریعت کی رات روز روشن کی طرح چمک دھمک والی ہے. لیلھا کنہارھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بے شمار درود و سلام ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر، ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر، جنہوں نے اس شریعت مطہرہ کو حضرت سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری حفاظت اور عنایت سے وصول کیا، پھر اس کی نشر و اشاعت میں کما حقہ جد و جہد فرمائی. بلکہ اس امت کے سلف نے اپنے خلف کو نہایت دیانتداری سے اس شریعت مطہرہ کو نقل فرمایا. پھر اللہ تعالی راضی ہوں آپ کے صحابہ کرام پہ، ان کے تابعین
اور تب تابعین سے اور تا قیامت ان حضرات کی احسان کے ساتھ اتباع کرنے والوں پہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم فضل و کرم ہے کہ وہی خاتم الشرائع یعنی شریعت محمدیہ، شریعت خاتم النبیین کے خود واضح ہیں، یعنی اسے اللہ نے وضع فرمایا اور خود ہی اس کے محافظ بھی ہیں۔ ارشاد ربانی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے یقیناً ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی یقیناً اس کی البتہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ حکمت رہی کہ اسلام کے عہد اولین سے ہی اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے انتہائی عادل و ضابط، امین اور ثقہ رجال علم کا ایک سلسلہ جاری فرما دیا۔ انہوں نے حضرت انسان کی اس شریعت خالدہ کی نصوص کی حفاظت فرمائی اور ان نصوص کے معانی اور مطالب شرعیہ اور مراد شرعی کو بھی بحفاظت خود سلف سے وصول کیا اور خلف تک پہنچایا۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں جو ہم میں سے ہر ایک کو جو حضرت نبی خاتم النبیین کا امتی ہے اور ان کی شریعت کا پیروکار ہے اسے سمجھنا ہے۔ الحمدللہ اسلام کے دور اول سے تاحال یہ شریعت اپنے الفاظ اور معانی سمیت محفوظ ہے اور ہمیشہ محفوظ رہے گی۔ اہل دجل کے دجل سے اور اہل الحاد کے الحاد سے، اہل حقد کے حسد سے اور انسانوں کو مغالطوں میں ڈالنے والے لوگوں کے مغالطات سے۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ باری تعالی جو علیم و حکیم ہیں انہوں نے اس شریعت مطہرہ کے رموز و نشانات کو انتہائی مضبوط بنیادوں پر جمایا ہے۔ اس شریعت کے اصول کو انتہائی محکم اور مستحکم طور پر استوار فرمایا۔ کسی کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ انہیں کمزور کر سکے یا نقصان پہنچا سکے، ان میں تحریف اور تبدیل کا جرم جو ہے وہ کر سکے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی عجیب حکمت یہ رہی کہ تاریخ اسلام میں جس دور میں بھی کسی شخص نے یا کسی جماعت نے یا کسی گروہ نے اس شریعت مطہرہ میں الحاد یعنی الفاظ کو معانی میں گڑبڑ کی کوشش کی، اس میں تحریف یا تبدیل کا ارادہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے دوسری جانب خیر امت کے باصلاحیت رجال کھڑے فرما دیے۔ یہی اللہ کی اس خاتم الشرائع کے ساتھ سنت ہے۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کی شرائع کو خود وضع فرمایا، مگر اس کی حکمت یہ تھی کہ وہ شرائع وہ شریعتیں ایک خاص محدود وقت اور زمانے تک کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اللہ کی حکمت ہے کہ وہ جیسا چاہے کرے، اور جس شریعت کو جتنا عرصہ دنیا میں باقی رکھے، مخصوص لوگوں کے لیے مخصوص شرائع ایسے ہی چلتی رہیں۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت محمدیہ اور خاتم الشرائع کے بارے میں یہ سنت ہے کہ اس کا ہر شعبہ تا قیامت محفوظ رہے گا۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ باطل اس کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے اس کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا۔ یہ وہ شریعت ہے جسے
حکیم و حمید ذات نے نازل فرمایا ہے، اور انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے کہ یقیناً اس کے تمام شعبے، دین اسلام اور شریعت محمدیہ کے تمام شعبے تا قیامت محفوظ رہیں گے۔ اب آپ سب سمجھتے ہیں کہ تمام شعبوں سے مراد کیا ہے۔ یاد رہے کہ گمراہی اور گمراہوں کی تاریخ شروع سے ہی چلی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اہل ایمان بندوں کو ان لوگوں سے آزماتا ہے۔ اب گمراہ لوگ راہ راست سے اور سبیل المومنین سے لوگوں کو دور کرتے ہیں۔ وہ اسلامی مسلمات اور دین کے اصول کے ارد گرد شبہات کی گرد اڑاتے ہیں تاکہ انہیں ملوث کر دیں۔ وہ ایمان اور یقین کے ثوابت جو ہیں اور جو امت مسلمہ میں شروع سے منتقل ہوتے آ رہے ہیں، متواتر طور پہ امت میں ثابت ہیں اور انشاءاللہ منتقل ہوتے رہیں گے، انہی کے بارے میں اہل الحاد لوگوں کو مغالطات میں ڈالتے ہیں۔ گمراہی کے یہ پیشوا جنہیں ائمۃ الضلال ہم کہتے ہیں، ہمیشہ عباد الرحمن کو صراط مستقیم سے ہٹانے کی خاطر کیا کوششیں کرتے ہیں؟ الحاد فی آیات اللہ۔ آیات وہی ہیں، الفاظ وہی ہیں، مگر معانی اپنے ڈالتے ہیں۔ دجل اور تلبیس یہی ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ مکس کر دیا جائے، مغالطات کی راہوں کو وہ اختیار کرتے ہیں، اور یہ سارا کام جو ہے وہ تحقیق اور تجدید کے نام سے کرتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں، ان کی سعی صرف اللہ کے بندوں کو سبیل المومنین سے ہٹانے کے لیے ہے۔ پھر ان کی انتہائی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ یہ اپنی تمام کارروائی بھی اسلام کے نام سے کرتے ہیں، اسلام میں تجدید کے نام سے کرتے ہیں۔ قدیم اسلام جو مسلسل طور پہ آ رہا ہے اس کی تحقیق کے نام سے کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے اسلام اور اہل اسلام کے ساتھ کبھی اپنی دشمنی کو ظاہر نہیں کیا، یاد رکھیں۔ زبانی وہ اپنے آپ کو خادم اسلام کہتے ہیں، یا اہل تحقیق کہتے ہیں، یا صاحب تجدید کہتے ہیں، مگر دوسری طرف اللہ کی بھی حکمت ہے کہ ان کے مکروہ عزائم اور مذموم مقاصد، یعنی ان کا کفر الحاد جو کھلے کفر سے بھی زیادہ خطرناک ہے دین اسلام کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے، یہ اس کی عنایت کا عظیم مظہر ہے کہ ہر دور میں اللہ نے خیر امت کے اہل علم پر اہل الحاد کے عزائم اور ان کی جد و جہد کو آشکارا کر دیا۔ ان کی بھی تاریخ قدیم ہے اور ہماری بھی تاریخ قدیم ہے، اور یہ اللہ کی قدیمی سنت ہے۔ انہیں اللہ تبارک و تعالی اس طرح آزماتا ہے، اور اہل حق کو اللہ تبارک و تعالی حق کے افصاح و بیان کے لیے کمر بستہ کر دیتا ہے۔ تو ایک جانب اہل حق کی حق پر استقامت سے آزمائش ہو رہی ہے، تو دوسری طرف اہل انحراف و الحاد کی ان کی کج روی سے آزمائش ہو رہی ہے، اور پھر وہ ظلمتوں میں بڑھتے ہیں، اللہ سے دوری میں آگے نکل جاتے ہیں، اللہ کی نقمت اور عقوبت کے مستحق ہوتے ہیں، جبکہ اہل حق ایمان و یقین میں بڑھتے ہیں۔
وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، وہ ایمان میں بڑھتے ہیں، اور جن کے دلوں میں مرض ہے وہ اپنی ان نجاستوں میں آگے نکل جاتے ہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ قرآن حکیم اور سنت مبین شرع متین کے الفاظ جو عربی زبان میں ہیں، ان میں دو انسانوں کے طبقے ہیں۔ ایک جو انہیں مانتے ہی نہیں، جنہیں ہم اہل کفر عناد کہتے ہیں، ظاہری طور پہ وہ کافر ہیں، امت میں داخل ہی نہیں ہوئے۔ دوسرے وہ لوگ جو اسلام کی بیخکنی دین کے نام سے کرتے ہیں، اور یاد رکھیں کہ یہ لوگ دین کے لیے زیادہ خطرناک ہیں۔ اسی لیے ہم نے اپنے سلسلہ دین بھلائی ہے اس پہ بہت زور دیا ہے، اس امر پہ کہ ان کے الحاد، ان کے مغالطات اور ان کی جو قدیم اور اصل اسلام کے خلاف سازش ہے، ہم اس کی وضاحت کریں، اور پھر ان کے جو شبہات پیش کرتے ہیں ان کا ازالہ کریں۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے ہاں ان کا جرم عظیم، اتنا شدید ہے کہ اس پہ وعید شدید نازل ہوئی قرآن میں۔ اللہ نے فرمایا ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، کہ ہماری آیتوں میں چھپ چھپ کے الحاد کرنے والے ہم سے نہیں چھپ سکتے۔ یہ بہت بڑی وعید ہے۔ ان کی ساری سازش دین کے نام سے ہے۔ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول کی نصوص ہی کو حوالے کے طور پر ذکر کرتے ہیں، مگر ان کے تمام اقدامات غیر شرعی ہیں، عقل و نقل اور اجماع امت کے خلاف ہیں۔ کس طرح کہ نصوص شریعت میں اپنی مرضی کی تعویل کریں۔ یہ وہ کارروائی ہے جس کے ذریعے اہل الحاد دینی مسلمات، اصول اسلام اور دین اسلام کے ثوابت کا حلیہ بگاڑنے کی ناکام سعی کرتے ہیں، اور نام تحقیق اور تجدید کا۔ اسلام کے وہ مسلمات جو امت مسلمہ میں اس کے عہد اول سے متواتر طور پہ منقول ہوتے رہے، نسلاً بعد نسلاً، امت مسلمہ کے علماء، عوام، خواص جانتے ہیں، جو امت میں ضروریات دین کے نام سے مشہور ہیں۔ اب ضروریات کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایسی آسان سی چیز جسے ہر مسلمان جانتا ہو، اسے ضروریات دین کہا جاتا ہے۔ پھر اس کی اس بات کے لیے یا قرآن حکیم جو محکم اور متواتر ہے اس کے اندر آیات آئیں، یا سنت متواترہ سے وہ ثابت ہوں، پھر اس کے اندر امت ہر زمانے میں متفق اور متحد رہی ہو۔ الحمدللہ ہمارے دین کے ساتھ اللہ کا یہی معاملہ رہا ہے، اس لیے وہ محفوظ اور مأمون ہے، اور ابتلا دونوں فریقوں کے لیے ہے۔ اہل الحاد کی یہ سعی جس کا ہم نے ذکر کیا ہے، امت کو اصل اور قدیم اسلام سے ہٹا کر انہیں ایک محرف و مبدل اور جدید اسلام اور باطل معتقدات کے رواج کے لیے ان کی کوشش ہوتی ہے۔ وہ دین کے خلاف دین ہی کے نام سے یہ سنگین جرم کرتے ہیں، اور پھر امت کے جو عام افراد ہیں ان کے لیے ایک فتنے کا سبب بنتے ہیں، اور اس میں یقیناً علماء کرام کا کردار ہے۔ یہ عام مسلمانوں کا کام نہیں ہے کہ وہ ان کا رد کریں۔ یہاں پہ اہل حق کے جو اہل علم ہیں ان کا دور شروع ہوتا ہے، لیکن ہم یہاں پہ کچھ باتیں ایسی بتائیں گے کہ جو مسلمان عوام سے تعلق رکھتی ہیں اور کچھ مسلمان خواص سے۔
سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم موازنہ کریں اہل الحاد اور مغالطے ڈالنے والوں کی جد و جہد میں اور اہل حق علماء اور داعی حضرات ان کے عمل میں موازنہ کریں. سب سے پہلے یہ. دوسرا یہ کہ جو اہل علم اللہ انہیں توفیق دے کہ وہ ایسے گروہوں کے خلاف کام کرنا چاہیں، ان میں کس قدر صلاحیت ہونا ضروری ہے. تیسری بات یہ کہ اس امت اسلامیہ کے اہل ثروت حضرات کی دینی حمیت کا تقاضا کیا ہے. بس ان 3 امور کو بیان کر کے ہم اپنے اس اردو پروگرام کو آج ختم کرتے ہیں. تو غور سے یاد رکھیں کہ مسلم داعی کی جو جد و جہد ہے اور اہل الحاد کی اور اہل مغالطات کی جو مجرمانہ کارروائی ہے، ان کے درمیان ہم کیسے موازنہ کرتے ہیں. اور الحمدللہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اور قرآن و سنت کی واضح روشنی سے احقاق حق اور ابطال باطل کا عمل کوئی مشکل کام نہیں. یہ چیز سمجھنے والی ہے. اور پھر کوئی لمبا کام نہیں، یہ بھی یاد رکھیں، آسان بھی ہے اور مختصر بھی. اب ایک مسلم داعی، عالم اور حق کا پیروکار کس طرح اپنے ہدف کو پا سکتا ہے، یہ چیز سمجھنے والی ہے. اب ہر اہل علم یا وہ علماء یا داعی جو اس فیلڈ میں کام کرنا چاہتے ہیں، انہیں کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے انہیں کتاب و سنت کی نصوص جو دینی عقائد سے تعلق رکھتی ہیں ان سے واقفیت حاصل کریں. اور یقیناً یہ نصوص معروف ہیں کتاب و سنت میں، الحمدللہ، ڈکی چھپی بھی نہیں. دوسرا کام یہ ہے کہ یہ نصوص عربی زبان میں ہیں، لہذا اہل علم اور داعی حضرات کے لیے لغت کی خاطر خواہ واقفیت بھی ضروری عمل ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ محض لغت عربی کا جاننا بھی کافی نہیں، بلکہ قرآن و سنت کے نصوص کو ان کے وہ مفاہیم و مطالب اور مراد جو سلف صالحین کے فہم کے مطابق ہو. اب وہ کیسے انہیں حاصل کریں گے؟ آسان سا نسخہ ہے. مسلمان داعی کی کوئی کوشش مشقت والی نہیں. قرآن کریم کی معروف تفسیرات اور سنت کی اہل علم اور ثقہ جو مفسرین اور شراح حدیث ہے وہ بھی معروف ہیں. تو اہل علم کا فرض ہے کہ وہ ان کا خوب مطالعہ کریں، پھر اس میں دیکھیں کہ جو اقوال انہوں نے ذکر کیے ہیں اس میں راجح کون سے ہیں اور شواذ کون سے ہیں. راجح کو تقویت کے ساتھ بیان کریں اور شواذ اقوال جو ہیں انہیں سمجھیں، پھر ان پہ رد کریں. یہ ذمہ داری ہے ایک مسلمان داعی کی. تیسرے درجے میں جو ایک عالم کا خزینہ علم ہے، وہ چاہے تفسیر قرآن ہو یا شرح سنت، وہ اسے لے گا قدیم تفاسیر اور شروح سے، مگر پیش کرے گا آج کی زبان میں. پھر وہ اسے خود ترتیب دینے میں جد و جہد کرے، اپنے جو مخاطب لوگ ہیں ان کی زبان میں انہیں پیش کرے، اور اپنے وعظ و نصیحت میں قرآنی تعلیم کا پابند رہے. وہ کیا؟ ادع الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت سے جمع کرے مواد کو، اور والموعظہ الحسنہ، اس کی گفتگو بھی خوبصورت ہو. اور اگر کہیں مجادلہ ہو
اہل باطل سے، تو پھر کیا کرے؟ وجادلہم باللتی ہی احسن، تو اس کا سلیقہ گفتگو جو ہے وہ بھی خوبصورت ہو۔ تو یہاں تک تو مسلم داعی کی کوشش اور ہدف تک پہنچنے کے راستے کا بیان ہے۔ اب آپ دیکھیں کتنا آسان کام ہے یہ، کہ سارا مواد ہمارے سلف نے، ہمارے اکابر نے، اساتذہ نے، ان کے اساتذہ نے پورا مادہ شرعی تیار کر دیا ہے، کر رکھا ہے۔ ہر فن میں مؤلفات موجود ہیں الحمدللہ۔ اب آج کے داعی کا کیا کام ہے؟ حسن انتخاب، حسن ترتیب اور اس کو پیش کرنے میں حسن۔ کتنا مختصر کام ہے، آسان ہے، کہ سارا ہی کام پہلے سے تیار شدہ ہے۔ اب دیکھیں اس کے مقابلے میں اہل الحاد کا عمل اور ان کی کارروائی کتنی مشکل ہے۔ سب سے پہلے صاحب الحاد اور دین میں مغالطے میں ڈالنے والا آدمی کتاب و سنت کی نصوص سے ہی لیتا ہے۔ یاد رکھیں آپ یہ بھی نکتہ، کیونکہ کفر الحاد کفر انکار سے مختلف ہے۔ نصوص وہ بھی یہی استعمال کرے گا، الفاظ اس کے بھی یہی ہوں گے جو کتاب و سنت میں وارد ہیں، مگر وہ کیا کرے گا کہ ان شرعی نصوص کے جو امت میں معروف معانی، مطالب اور مراد بیان ہے صدیوں سے، وہ ان پہ رد کرے گا۔ مشکل کام ہے یا نہیں مولانا؟ اس کا کام مشکل ہے یا ہمارا؟ اس کا کام مشکل ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے دنیا میں ان کے لیے عذاب ہے اور ہمارے لیے سہولت ہے۔ ہمارے داعی حضرات کے لیے اتنی سہولت، سلف کی کتابوں کو پڑھنے میں بھی لذت آئے، ان میں غور و خوض کرنے میں بھی لذت ہو، روحانی لذت ہو، علمی لذت ہو، سکون ملے اسے، اور اس کو دیکھو اللہ نے کس قدر مشقت میں ڈالا ہے۔ ہم اس چیزوں کو نہیں سمجھتے۔ یہ پہلا کام وہ کرتا ہے، کیا کہ معروف کا رد، قبول نہیں کرتا اسے۔ یہ مشقت والی بات ہے، یاد رکھیں آپ۔ پھر وہ کیا کرتا ہے کہ اس معروف کی جگہ وہ غیر معروف چیزیں لاتا ہے، اس قدیمی متواتر سنت کی جگہ وہ محرف و مبدل دین کو وضع کرتا ہے، یا وضع کرنے والوں سے اخذ کرتا ہے۔ بھائی یہی کام ہے اس کا۔ اب دیکھیں ایک طرف امت کے سلف صالحین، علماء، صحابہ، تابعین، غور کریں اس پہ، یعنی اتنے لوگ کہ ان سے تعلق اور نسبت ہی ہمارے لیے بہت بڑی ہو، اور وہ بیچارہ کس کام میں لگا ہوا ہے؟ مردود راندہ خدا لوگوں کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ تو ابتلا ہے اس کے لیے۔ پھر وہ کیا کرتا ہے کہ اس کے وہ غیر معروف معانی اور مراد، وہ خلاف لغت بھی ہوتی ہے۔ اب آگے سے ہمارا کام شروع ہوگا نا کہ کیسے وہ خلاف لغت ہے، پھر خلاف اجماع ہوگی۔ اب ہمیں پتہ نہیں اجماع کیا ہے۔ خلاف مراد اللہ اور مراد رسول ہوگی، تو یہ بھی جاننا فرض ہے داعی کا کہ اللہ کی اس آیت میں مراد کیا ہے، اور آسان ہے کام یہ۔ تیسرا کام وہ یہ کرتا ہے کہ اپنے ان مبدل و محرف معانی میں جاذبیت پیدا کرتا ہے۔ ہمیشہ اہل الحاد اپنے ان محرف شدہ معانی میں جاذبیت پیدا کرتے ہیں، اٹریکٹیو ہوتے ہیں لوگوں کو ان کے معنی۔ پھر اس کے بعد قرآن و سنت کی تفسیر اور شرح میں وہ واہی، شاذ اور کمزور اقوال کا سہارا لیتا ہے۔ اب دیکھو کتنی آسان بات ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارا کام ہے کہ ہم طاقتور اقوال لیں، اور اس کا کیا کام ہے؟ ضعیف اقوال۔ اور جو نہ طاقتوروں کو جانتا ہے نہ ضعیفوں کو جانتا ہے، سارا دن سوتا رہتا ہے، اسے کیا خبر ہوگی اس بات کی؟ ہمارے اساتذہ، ہمارے سلف صالحین نے یقین کریں کہ اس دین کے لیے بڑی محنت کی ہے، اور ہمارے لیے آسانیاں، سب آسانیاں ہمارے لیے۔ آگے دیکھیں
غور سے سنیں اس بات کو کہ ایک ملحد، ایک محرف، ایک منحرف اور ایک مغالط جو مغالطوں میں ڈالتا ہے، اس کی ساری کارروائی جو ہے وہ اہل حق کے ہاں اس کا ایک مبغوض فعل ہے، حتیٰ کہ عام مسلمان بیچارے بھی اس کا رد کرتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں یا نہیں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ کرتے ہیں، شدت پہ آ جاتے ہیں مسلمان، مگر وہ صبر سے اسے بولیں آپ خود برداشت کرتا ہے یا نہیں؟ ابھی تازہ ترین مثالیں میں دیکھ کے آیا ہوں پاکستان میں کہ ہمارے ہاں قادیانیت کی ساری کوشش خلاف قانون ہے، کتنا وہ کن کن کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ دیکھو، یہ ہمارے حضرت حکیم صاحب، آپ کا بھی نام آ گیا ہے، یعنی مقابلہ کریں اللہ کے لیے۔ اہل دعوت کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا کام کتنا آسان ہے، اور وہ بھی ہم، میں کچھ نہیں کہتا، ابھی آئیں، میں آ رہا ہوں اس طرف۔ اب آپ غور فرمائیں کہ ایک مومن داعی کا کام کتنا لذیذ ہے، کتنا روحانیت والا ہے، کتنا تسکین والا ہے، کتنا ایمانی ترقیات والا ہے، اور ان کا کام اور تو کریں پریشان کن، اندر باہر پریشانیاں ہی پریشانیاں، ہماری طرف سے بھی انہیں پریشانیاں۔ مگر جب ہم مسلم داعی کی کوشش اور اس کی بابرکت سعی پہ کچھ غور کرتے ہیں اور پھر اس کا مقابلہ ملحد کی تحریف اور تعویل کے ساتھ کرتے ہیں، تو ہم یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ دونوں کی کاوشوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ ایک کی کاوش اللہ کے ہاں مقبول ہے، مؤید من اللہ ہے، اس کے اندر سکون و اطمینان ہے، اور اس کی کاوش آسان ہے، ہر چیز تیار ہے اور مختصر ہے، جبکہ ایک ملحد اور مغالطے میں ڈالنے والا کتنی مشقت اٹھاتا ہے۔ لیکن قابل افسوس اور المناک صورتحال کیا ہے کہ حق کی حمایت کرنے والے، تحفظ کرنے والے، اس کا دفاع کرنے والے، الا من رحم اللہ، بس میں یہی کہتا ہوں کہ ہمارے بعض حضرات اس قدر اس میں قاصر اور سستی کا ارتکاب کرتے ہیں، ہم خود اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس موقف میں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ ہر داعی کی کوشش محض اللہ کی رضا کے لیے اور دین کے دفاع کے لیے ہو، اور پھر دیکھیں کتنی لذت اس سے آئے گی، اور اللہ کی نصرت تو اہل حق کے ساتھ ہے۔ ہمارا یقین رہے کہ ان کے ساتھ اللہ کی نصرت نہیں ہے، وہ کتنے ہی فتنے لائیں، کتنے ہی اعتراضات لائیں، کتنی شبہات لائیں، اللہ کی فتوحات آپ کے ساتھ ہوں گی۔ تجربہ کر لیں آپ، میں نے تو بہت تجربہ کیا اس کا۔ اس لیے ہماری موجودہ جو کیفیت ہے، یقین کریں وہ قابل اصلاح ہے، قابل تأمل ہے، اور ان کی چستی اور نشاط اپنی جگہ۔ تو میں ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں، اعوذ باللہ من نشاط المبطلین الملحدین ومن کسل کیا کہوں آگے؟ چلو ٹھیک ہے، آپ نے پورا کر دیا، میں ڈرتا بھی ہوں۔ اب آپ غور فرمائیں، اب میں بات کو مختصر کرتا ہوں۔ دوسرا وقفہ ہمارا جو ہے ان حضرات کے ساتھ ہے کہ جو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ انہیں توفیق دے کہ جی ہم کریں گے دین کا دفاع، اور یہ کام عام امت کا نہیں ہے، یاد رکھیں آپ، نہ ان کی ذمہ داری ہے، نہ ان کا وظیفہ ہے، نہ وہ کر سکتے ہیں معاف کرنا۔ جب دین جاہلوں کے ہاتھوں چڑھ جاتا ہے تو اس کو پھر اور نقصان ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ تو میری گزارش ہے کہ دوسرا وقفہ موقف میرا اہل دعوت اور اہل علم کے ساتھ ہے کہ ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ تو اولاً انہیں دینی مسلمات اور ہمارے اصول دین اس کی پوری واقفیت ہو، ان کے دلائل کو وہ جانتے ہوں، اور ان کے بیان کرنے میں بھی ان کو خوب مہارت حاصل ہو۔
یہ بھی چیز سیکھنے والی ہے نا جی۔ دوسرا، وہ دینی مسلمات کو مدلل طور پہ خود یاد کریں پہلے، مگر پیش کرنے میں مشکل نہ ہو، پیش کریں، آسانی سے پیش کریں، اس کے لیے وہ خاطر خواہ تیاری کریں۔ تیسری گزارش میری ان سے یہ ہے کہ اہل الحاد و مغالطات، ان کے جو اسالیب ہیں انہیں بھی پڑھیں، خود محنت سے سیکھیں انہیں، پھر اللہ پاک انشاءاللہ ان پہ فتوحات بھی کرے گا۔ میرا ایمان و یقین ہے اور میرا تجربہ بھی ہے اس فیلڈ میں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اب اہل باطل اپنی کوششیں کر رہے ہیں، وہ لغت کو استعمال کرتے ہیں، اصول کو استعمال کرتے ہیں، بلاغت کو استعمال کرتے ہیں، وہ جناب علم منطق سے واقف ہیں۔ اب ان کا رد ہم نے مسکت کرنا ہے، مقنع رد کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ بہت اپنے کلام میں دلیل ہو، حجت ہو، برہان ہو اور حسن بھی ہو ہماری بات۔ نبی اور اس کے وارث کبھی شدت نہیں اختیار کرتے، یاد رکھیں آپ، دائی کیوں شدت اختیار کریں۔ یہ وہ صلاحیتیں ہیں جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان میں لوگ کمزور رہے تو اس سے سوء تصرف وہ کریں گے اور پھر بجائے فائدے کے کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا۔ پانچویں بات یہ ہے کہ اہل الحاد کے نقاط انحراف کو ہم سمجھیں کہ وہ کس کس موقع پر اور کیسے دین میں انحراف کرتے ہیں اور تحریف اور الحاد کے مرتکب ہوتے ہیں۔ چھٹی بات یہ کہ اہل الحاد اور اہل ضلال، ان کے جو اباطیل ہیں یا باطل طرز بیان ہے، اس کو سیکھنا بھی چاہیے۔ کون سی بری بات ہے؟ آج تو بڑے ہمارے ساتھی جو ہیں، یہ حکیم صاحب بتا رہے ہیں، ابھی آج میں جو بات کر رہا تھا نا ایک صاحب سے کہ آپ ہمارے درس میں شریک ہو، تو انہوں نے کہا میں کورس کہیں کرا رہا ہوں۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ واقفیت سے بات کر رہا ہوں۔ چھٹی بات یہ ہے کہ مسلم دائی کو جو سب سے ضروری ہے اور اندر کی بات ہے، زبان کی نہیں، یہ پختہ یقین ہو، یہ اعتقاد جازم ہو اور تا دم حیات رہے، جب تک وہ دنیا میں موجود ہے، کہ اللہ کی نصرت میرے ساتھ ہے۔ یہ اندر کی چیز ہے نا۔ پھر یہ بھی رہے کہ کوئی بات نہیں، گھبرائے نہیں، یہ کہے کہ یہ اہل باطل، یہ ہماری ابتلا ہے، آزمائش ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم، تو کوئی حرج نہیں، ہم کیوں گھبرائیں؟ ہمارے درجات تو بڑھیں گے دین کے دفاع اور اس کی خاطر جہاد کرتے ہوئے۔ اور پھر اس بات پہ بھی یقین ہو ایک دائی کا کہ اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہے۔ جاء الحق وزهق الباطل، یہ اس کی تفسیر ہے۔ تیسرا وقفہ میرا اس امت کے اہل ثروت حضرات سے ہے۔ مومنین اہل ثروت کو ہمیشہ خیر کے کاموں میں اللہ کے عطا کردہ اموال کو فنا کرنے کا وصف اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ صحابہ کرام میں کیا تھا؟ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اور یہ بھی یقین ہو کہ ہم اگر اپنے مالوں کو دین کے لیے فنا کریں گے تو یہ مال میں برکت کا موجب ہے۔ کیا خیال ہے جی آپ؟ اور دوسری بات، انہیں اللہ اندر کا سکون عطا کرے گا۔ کیا خیال ہے جی؟ باطن کی راحت انہیں نصیب ہوگی۔ پھر ان کا اس آیت پہ ایمان پختہ ہوگا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، وہ پھر یقین کریں گے کہ ہمارا یہ سودا سود مند ہے۔ ان کا رب انہیں دنیا میں 20 عادت دینا چاہتا ہے اور آخرت میں، اسی لیے ان کو اس لیے قبول کر رہا ہے۔ ہماری یہ گزارش اور ہمارا یہ موقف اہل اموال سے ہے۔ اور پھر سوچنا بھی چاہیے ایک مومن اہل ثروت کو کہ حق جو خیر ہی خیر ہے اور ہمارے مسلمات ان کا تحفظ
پھر ان کا افصاح و تبیین، اگر اہل علم کا کام ہے کہ وہ اپنے علم سے کریں تو یہ ان کے معاون بنے۔ اتنی سی گزارش ہے میری۔ قادیانیت نے بدقسمتی سے اپنا نام احمدیت رکھا، ابنائے ملت کو باطل کی نشر و اشاعت میں رغبت دی کہ تمہیں آخرت میں بھی ملے گا، اسی لیے ہر قادیانی اپنی آمدن کا ایک مقررہ حصہ باطل کی نشر و اشاعت کے لیے مخصوص کر دیتا ہے، یاد رکھیں آپ بھی۔ مگر یہ ان کا دھوکہ ہے، اس کو بھی دور کرنا ہمارا فرض ہے۔ آج کا قادیانیت کے 3 ٹی وی اسٹیشن MTA کے نام سے موجود ہیں، جن کے ذریعے وہ اسلام کے نام پہ کفر پھیلا رہے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے پھر آگے دنیا کی بہت سی زبانوں میں قرآن کریم کے محرف تراجم انہوں نے چھاپ رکھے ہیں، کتنا لٹریچر وہ بانٹ رہے ہیں۔ ان کے دنیا میں عبادت خانے ہیں، علمی مراکز ہیں مختلف ممالک میں، مگر اس میں بھی ذرہ برابر شک نہیں کہ اس خیر امت میں خیر ہے، اہل خیر بھی اللہ کے فضل و کرم سے موجود ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، کثرت سے ہیں۔ انہیں اپنی خیرات کو کھولنا ہوگا، وہ اپنے عمل سے ثابت کریں گے کہ حق ان کے ہاں ان کے مال سے زیادہ قیمتی ہے، اسی لیے وہ اس کے تحفظ کے لیے اپنے اموال کو خرچ کر رہے ہیں۔ یہ اندر کی بات ہے جسے ہمیں پیدا کرنا ہے اپنے ساتھیوں میں۔ دین بہترین اور قیمتی ترین سرمایہ ہے، جس کے تحفظ کے لیے اگر ہمارا مال لگ جائے تو یہ سستا، بہت ہی سستا سودا ہے۔ اہل ثروت حضرات کو میڈیا کی مختلف شکلوں کو آسان اور قابل استعمال بنانا ہے اہل علم کے لیے، کیونکہ آج کے دور میں جدید میڈیا کے اثرات دیکھیں کہ اگر کسی بھی اسلامی عقیدہ کے بارے میں منفی گفتگو کی جائے تو اس کے مسموم اثرات تھوڑی سی مدت میں پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں۔ یہ قابل تأمل وقفہ تھا ہمارا اہل علم کے ساتھ۔ پھر جو اہل علم میں سے اس کام کو سیکھنا چاہتے ہیں اور اہل ثروت کے ساتھ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت کے تمام طبقات کو ایک دوسرے سے مل جل کر دین کی قدر اور اس نعمت عظمیٰ، اس کی عظمت ان کے دلوں میں بٹھا دے، اور ہم سب مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین کو جس کے بارے میں اس نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، پھر اسے محفوظ بھی رکھا۔ میں نے آپ کو شروع میں بتایا ہے کہ دیکھو اللہ کی حکمت ہے، ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی ہے جیسے کہ اس نعمت کی شان ہے۔ اس کی شان بڑی ہے یا ہمارے اموال کی؟ دین کا دفاع کریں، سید المرسلین کی حرمت کا تحفظ کریں۔ باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری تمام جد و جہد کو اپنی ذات کے لیے خالص فرما دے، اسے قبول و منظور فرما کے ہمیں دنیا و آخرت میں سعادت مند بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔